پڑھ لو اللہم صلی علی محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل معنی تعویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کاف تے نون دے درمیانی امر سید الوسیین وارث اسمان و زمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوصیاء شاہد و مشہود عابد و معبود ساجد و مسجود ذات مقدست عام انسان نہیں قرآن دا کاری بن کے بیماران دی شفا واسطے منکر دی قضا واسطے خوشنودی مصطفیٰ مرتضیٰ و سیدہ واسطے صلوات باواز بلند پڑھ صلی اللہ دعا ہے مالک کائنات بانیان مجلس دی پر خلوص محنت توڑا سننا سڑا پڑھنا مالک عبادت شمار فرما بھائی جان آمین آکھن نال توڑے دل دیاں دعاواں مستجاب ہوں دیاں کریم حسین دا کریم اللہ رحیم حسین دا رحیم اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ مالک جس مومن مومنہ کو لیک روپیہ بھی نہیں اس نے حج اکبر نصیب فرما بابا جی سارے بندے آمین دی صدا بلند نہیں کی تھی جی میں توڑے ہاتھ بلندن انجے مانند قرآن میں ہاتھ توڑے بلند ویکھنا چاہنا بھائی جان بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے ہیں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے مالک آپ کی زبانوں کو سلامت رکھے مالک انہا سارے نو حج اکبر نصیب فرما بالخصوص اس دھرتی جگر میں قدم رکھاں تے کچھ ایسیاں ہستیاں ہیں جنہ دی وجہ تو میں اس توڑے دیہات اچ قدم رکھیا آل اللہ مقامہو میرا بڑا پیارا پیر پپو شاہ انہوں دے والد گرامی مالک اس مجلس دا ثواب جڑی میں پہ پڑھ دا انہوں سیدان دی روح نو احسال فرما مالک انہوں دے بچیاں نو سرکار دی سیرت تے چلن دی توفیق عطا فرما میں توڑے واسطے بھی دعا پہ مگداں جتنے توڑے مرحومین دنیا تو پردہ کر گئے اس ذکر دا ثواب مالک انہوں دی ارواح نو احسال فرما مریے حسین حسین کر دے اٹھیے علی علی کر دے بے نیاز بادشاہ قیامت دن ہر مومن نو لوائے حمد چھان نصیب فرما پیشوا دی آمد دی خاطر دعاواں دی مستجابی دی خاطر اتنی بلند صلوات پڑھو جو بادشاہ راضی ہو جاویں اللہم صلی اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھونکتا پھرتا ہے جو بنت نبی کو تھوڑا بابا جی اگر تعاون فرماؤ تو میرا دل ہے آج میں کو 5-7 کٹھیاں کر کے مجلسہ سنا کے جاؤں وہ کل میں نے اسلام آباد ایک مجلس پڑھی ایک سید اٹھ کے کھلو گیا انہوں نے کہا بابا جی اسی بڑے سیکنے یہاں پہ کہ اسی مجلسہ سنی ہیں میں کہ تسی تے کٹ سیکھ دے ہو پہ ذاکر مولوی بہتا سیکھ دینا جتھے روز روز دیاں 4 مجلساں اتھے 4 ہفتیاں بعد ایک مجلس پتہ تا لگ گئے نا بھئی اولاد دی تربیت کی میں کرنی چاہی دی میں 2 علمہ دے درمیان کھلوتا آخری بندے تک اے جی ذاکر تبلیغ نہیں کر دے اللہ دی پوری کائنات ساریاں ماما چنگیاں ہو جاندیاں کوئی علی دا منکر پیدا نہ ہونا مالک آپ کو سلامت لو جی رنگ بن گیا بس زیادہ انتظار نہیں 4 یا 5 منٹ مزید تے میں قصیدہ شروع پہ کر دوں یہ بھونکتا پھرتا ہے جو بنت نبی کو بابا جی میں سدھا نام نہیں لیا اردو میں اجازت ہے کہ کسی کے نام کو الٹا کر کے آپ لے سکتے ہو میں شاعری گردی بات پہ کر دا نام بڑا سونا ہے اس
لیکن نانو اساں کی کرنا اگر محمد دی بیٹی دی عزت دی تمیز نہ ہوئے تے اساں نام نو کیا کرنا؟ نام تسی جان دیو، میں ممبر تے اس کا نام نہیں چاہ رہا، میں الٹا کے نام چاون دا ارادہ رکھتا۔ یہ بھونکتا پھرتا ہے جو بنت نبی کو، یہ بھونکتا پھرتا ہے جو بنت نبی کو، یہ اچھو کسی ہندا کا نواسا تو نہیں ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بھونکتا پھرتا ہے جو بنت نبی کو، یہ اچھو کہیں ہندا کا نواسا تو نہیں۔ بھائی جدی جدی جو ڈیوٹی ہے وہ الحمدللہ ادا پہ کر دیں۔ میں قصیدہ تو شروع کرنا ہی میں دو علمہ دے درمیان کھلوتا، لیکن جتھو گل بوجی شروع ہوئی آج میں اس سے ٹاپک دے دو جملے جناب دی نظر کر کے تے میں قصیدہ شروع پہ کر دا۔ تو تے ذاکران دا مقابلہ نہیں کر سکدا، تو ذاکران دا مقابلہ نہیں کر سکدا، تو علماء حقہ دا مقابلہ کی میں کر سکدا، تو میں سادے لفظ جو ملنگ دا تو مقابلہ نہیں کر سکدا، تو کسی عالم دین دا مقابلہ کی میں کر سکدا۔ بھائی ذرا غور کریں، ویکھنا میرے پاس خیر ہے، آواز پہنچ رہی ہے نا؟ خیر ہے، بند بھی ہو گیا، ساہ نہ بند ہوئے، مجلس بندہ پڑھ لیندہ ہے۔ یہ فدق کیا ہے؟ لوگ فدق بھی پڑھتے ہیں، فدق بھی پڑھتے ہیں، مستند لفظ ہے فدق۔ بابا جی فدق کیا ہے؟ کیا کسی چھوٹے سے باغ کو فدق کہتے ہیں؟ نہیں۔ آؤ کسی مولوی تے سوال نہیں کر دے، 7ویں امام دے کول چل دیا، ایک صلوات پڑھو نا امام دی ذات تے بلند آواز۔ اس وقت دے حرامی نے 7ویں امام نو دربار اچ بلائے، بادشاہ تخت تشریف فرما۔ میری بات دی سمجھ آ رہی ہے سارے نو؟ آواز میری ٹھیک پہنچ رہی ہے نا کہ نہیں؟ اچھا، تخت تشریف فرما 7ویں امام، اس سجے پاسے نالو کھلوتا ہے ہارون حرامی، لعنت نام پہ نہیں کردار پر ہے۔ اچھا اس سجے پاسے کھلوتا ہے۔ سرکار میں نے اس وجہ سے آپ کو اس وقت دربار میں یاد کیا ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ باغ فدق کا حدود اربع کتنا ہے؟ کیونکہ ہر باغ کی 4 سرحدیں ہوتی ہیں، مشرق بھی ہوتا ہے، مغرب بھی ہوتا ہے، شمال اور جنوب بھی ہوتا ہے۔ یہ فدق کہاں سے شروع ہوتی ہے، کہاں پہ یہ باغ ختم ہوتا ہے؟ سرکار فرمانے لگے اپنی بکواس بند کرو، پہلے اپنے جملے کو درست کرو، کسی چھوٹے سے باغ کو فدق نہیں کہتے بلکہ تصور میں نہ آنے والی جاگیر کو فدق کہتے ہیں۔ میں اتھے کو منوان واسطے ممبر تو نہیں آیا، مجلسہ میں بڑیاں وڈیاں پڑھ لیاں۔ جو تبلیغ ساڑا حق بن دے، جس رنگ ساڑا حق بن دے جواب دے بنا، میں اسے رنگ ہی دے رہے۔ کسی چھوٹے سے باغ کو فدق نہیں کہتے بلکہ تصور میں نہ آنے والی جاگیر کو فدق کہتے ہیں۔ سرکار جاگیر کی بھی تو 4 سرحدیں ہوتی ہیں۔ سرکار فرمانے لگے اگر سن کر برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو تو غور سے سنو کہ فدق کی پہلی سرحد کو عدن کہتے ہیں۔ نہیں، گرمی دی وجہ تو نہیں، فدق کی پہلی سرحد کو عدن کہتے ہیں۔ جنت کے 7 درجات ہیں، 4تھے درجے کا نام ہے جنت عدن۔ فدق کی پہلی سرحد کو عدن کہتے ہیں۔ فدق کی دوسری سرحد ہے مراکش، فدق کی تیسری سرحد ہے سمرقند، فدق کی 4تھی سرحد ہے ارمینیا کا سمندر۔ کامب کی آنکھن لگا سرکار اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی پوری کائنات آپ کی دادی کی جاگیر ہے؟ مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔
اگر بات پر لطف ہے تو آگے کرا بچے مصرے میں پڑھنے تک قصیدہ شروع. پہلی سرحد عدن، دوسری مراکش، تیسری سمرقند، چوتھی ارمینیا کا سمندر. سرکار مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں پہ ختم ہوتی ہے. مسکرائے تاریخ پہ پڑھدا، اپنے کول کو من گھڑت قصہ نہیں بیان پہ کردا، میں تاریخ پہ پڑھدا. مسکرا کے فرمانے لگے کہ فدق کی جاگیر شروع ہو سکتی ہے ختم نہیں ہو سکتی. شروع ہو سکتی ہے ختم نہیں. سرکار فرمائے بتائیے تو صحیح کون کون سی اس میں جاگیر آتی ہے. گل کتھے پئی ہوندی آئی؟ بغداد شہر چ. آج تک تساں فدق سنیا مدینے دی نسبت نال سنیا. بابا جی میں پہلا مصرع پڑھ لگا تے سیداں دی جرت نو سلام کر لگا. کوئی بندہ میرے سامنے خاموش نہ بوے. سرکار بتائیے تو صحیح جتھے بیٹھے ہم اپنے پاس اشارہ کر کے مسکرا کے دن فدق میں بیٹھے فدق کے وارث سے پوچھتے ہو فدق میں کیا ہے. فدق میں بیٹھے فدق کے وارث سے پوچھتے ہو فدق میں کیا ہے. سنو فدق کا حدود اربع قلم کی سوچوں سے ماورا ہے. فدق کو سنتے ہی مر نہ جانا فدق سے جنت کا راستہ ہے. فدق کو سنتے ہی مر نہ جانا فدق سے جنت کا راستہ ہے. میں ویکھاں گا چوتھے مصرے تے کون بندہ خاموش باسی. سنو فدق کا حدود اربع قلم کی سوچوں سے ماورا ہے. فدق کو سنتے ہی مر نہ جانا فدق سے جنت کا راستہ ہے. مسکرا کے فرمائیں منورہ بھی مکرمہ بھی فدق کے رقبہ میں کربلا ہے. منورہ بھی مکرمہ بھی فدق کے رقبہ میں کربلا ہے. منورہ بھی مکرمہ بھی فدق کے رقبہ میں کربلا ہے. جلال چاکدن فدق کے غاصب کی نسل سے ہو کبھی فدق نہ لوٹا سکو گے. 1000 سالوں کا سفر کر لو فدق سے باہر نہ جا سکو گے. 1000 سالوں کا سفر کر لو. لو جی ہون تھوڑا جا ٹیل سوزیاں دا بھی لونا چاہیے ذرا روانی بھی ہو جاوے. ویلے بہ بہ کے کئیاں ذاکرانو بانیاں دے نا ہی یاد کوئی نہیں ہونا. نہیں میں سچی گل پہ کردا جے. ہاں چنگا بلا بانی ہے سال دیا 10-12 مجلساں پڑھیندا پیا تو وہ تو یاد رہنا چاہیے نا. کئی بندے نو بھی بھول گئے تے غصہ نہیں کرنا محسوس نہیں کرنا. کام تسلسل نال جاری رہے تے چاج رہندا ہے. اے واحد حسین دا ذکر ہے. گھر بھی بیٹھے رویے تاں بھی حسین دا ذاکر ہے. ممبر تے آ جاوے تاں بھی حسین دا ذاکر ہے. تے اے دو علماء دے درمیان کھلوتا میں تے کوئی بھی دن مجلس تو بغیر نہیں گزاریا. پاویں میں گھر بہ کے پڑھی ہے پاویں میں کسے دے کول جا کے پڑھی ہے. سانوں کی ڈر بیماریاں دا. ایک کیمرہ میرے سامنے آن ہے. بیماری سے وہ ڈرے جس کے دل میں علی کی ولایت کی مہر نہ ہو. باقی اسی حکومت دے نالاں وہ مننی پوندی ہے. لو جی کربلا دی تو میں گل سنا جے سارے دا دل ہوئے تے کربلا دی بات شروع کریے. ایک میں کیمرے دے وچ تہاڈا بھی یہ نال احتجاج ریکارڈ کراون دی خاطر تسا میری گل دی تائید کرسو کیونکہ تسی اسی تواڈی زبان ہاں تسی ساڈی زبان ہو. سارے میرے نال وعدہ کرو کہ ہاتھ بلند کر کے میری تائید ضرور کرے. 2 مطالبے یہ جلالی جڑا ہے یہ محمد مصطفیٰ دا گستاخ ہے. محمد مصطفیٰ کے گستاخ کی سزا ہے پھانسی. سانو معافی کوئی نہیں چاہیے دی سانو صرف یہ پھانسی چاہیے. ٹھیک ہے آخری بندے تک. دوجی گل اسا کوئی سمجھوتا نہیں کرنا جو ایتھوں اسی جلوس نہ کڈیے اوتھے مجلس نہ کرائیے. ساڈا جتھے دل آیا حسین دا ذکر کراواں گے جتھے دل آیا حسین دا ماتم کریں گے. یہ جاگیر شیعہ دی جاگیر ہے. ساڈی زبانہ خاموش ہیں اس دا مطلب یہ نہیں جو اسی ڈر گئے ہیں.
اسی ڈرے نہیں. ساری زندگی بھی حسین دی جتی دا صدقہ ہے, ساری موت بھی حسین دی جتی دا صدقہ ہے. کربلا کیوں جانے ہیں؟ دوسرا مطالبہ 50,000 روپیہ دے کے تے ساڑے غریب مومنین مومنات ساڑیاں بیٹیاں بہناں ماواں دھیاں 50,000 روپیہ بائی روڈ سفر کر دیں تے زیارتاں کر دیں. ساریاں زیارتاں کر کے اے جڑی نویں پالیسی آئی ہے وہ دے چ بائی روڈ دا خرچہ بھی 3 لاکھ تک منگ دے پے نے. جے تواڈا دل ہے تے چپ بو, نہیں تے حکومت پاکستان نال اسی مطالبہ کر دیاں اسی تواڈیاں مناں گے ضرور, لیکن غریب بھی زیارتاں کرے گا تے امیر بھی زیارتاں کرے گا. سارے دا دل ہوئے تے ہاتھ بلند کر کے حیدری. کربلا جاون دا مقصد کیا ہے؟ ساڈا حق آئی جو میں ادا کیتا. چپ نہ بویا جی, ممبر تو علاوہ ساڑے کول پلیٹ فارم کوئی نہیں, بندے ساڑی گل ہی نہیں سن دے. انہاں دے سامنے کریو تو سن دے ہی کوئی نہیں. میں ممبر تے کھلو کے علماء دے درمیان کھلو کے میں کربلا دی بات کر لگا. جس کربلا سے ہمیں مودت ہے اس کربلا میں جانے کا لطف کیا ہے؟ پنجابی زبان دا قصیدہ ہے. باجماعت صلوات پڑھو نا سارے حضرات بلند آواز نہ. نہیں صلوات گرمی والی نہیں پڑھنی, جڑی پاکاں تے صلوات پڑھی دی ہے بلند آواز نال پڑھو. دل دی صدا کربلا, 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 دل دی صدا کربلا. کیوں نہ حج تے میں جاواں, کیوں نہ لاواں میں دعا ماں اوتھے ہوندی اے خود سیدہ دل دی صدا کربلا. اینج نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری. کوئی لمبیاں چوڑیاں تشریحاں نہیں, کوئی تمہیدہ نہیں. میں کربلا پہنچیا بابا جی, میں قدم رکھے, مینوں زمین تے قدم محسوس نہیں ہو رہے. میں اپنے پیراں تلے نگاہ ماری, نگاہ وج نہیں سکتی, دل دی نگاہ ماری. میں پیراں تلے ویکھیا کیا ہے؟ اگر تساں بھی محسوس کیتا ہوئے یا محسوس کرن دی حسرت رکھ دیو پھر بولیا جے ضرور. اتھے میں محسوس کیڑی گل کیتی ہے؟ پہلے مصرے تے غور کیا کہنا چاہنا. اوتھے میں پیراں دے تلے عرش اولا ویکھے آئے. انج نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری. دوجا نعرہ یا حیدری, تیجا نعرہ یا حیدری, چوتھا نعرہ یا حیدری, پانچ عرب قدیری نعرہ یا حیدری. شعر مکمل کرنا چاہنا, اگر سارے اندے دل ہوئے شعر تے غور کیا کہنا چاہنا. اوتھے میں پیراں دے تھلے عرش اولا ویکھے آئے. اوتھے میں پیراں دے تھلے عرش اولا ویکھے آئے. کھلے بری اوتھے ونڈدا ہر جا خدا ویکھے آئے. اوتھے غازی جیا پیر نالے ہوندا اے شبیر ہوندے ایک جاتے سب مصطفیٰ دل دی صدا کربلا. ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری. اچھا اگر دل ہوئے ایک شعر اور سنا لواں تے جے نا تساں پورا سنیا نا تے پہلے مصرے تے میں اگلا قصیدہ شروع کر لینا. من ٹینشن ہی کوئی نہیں, دادا بڑیاں لبیاں منواون دی خاطر نہیں, کیونکہ محمد نے علی منوایا نہیں پہنچایا ہے. مقام خم غدیر تے محمد نے علی دا ہاتھ فضا وچ بلند کر کے کدوں آکھیا سی فلانیاں توں بھی من لے, فلانیاں توں بھی من لے, فلانیاں توں بھی من لے. 3.25 گھنٹے دے خطبے تو بعد محمد نے علی دا ہاتھ فضا وچ بلند کر کے مسکرا کے ارشاد فرمایا, یا علی حلال زیادہ تینوں چھڑ نہیں سکدا, حرام زیادہ تینوں من نہیں سکدا.
میں منوایا کدی نہیں، میں مجلس پہنچائی ہے۔ میں شعر توڑی نظر کرنے لگا، ایک لفظ ہے رضوان، رضوان ہے فرشتے کی جمع، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، رضوان بھی میں جمع دیسی کے استعمال، اے فرشتے اس مقام تے۔ ایک لفظ ہے مصافہ، مصافہ ہاتھ ملانا۔ معصوم فرماتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی شریعت فرماتی ہے کہ مومن سے مصافہ کرے وجود کی زکوٰۃ نکل جاتی ہے۔ اے آندے نے بیماری ہے مصافہ نہ کرو، اے جانتے کائنات دوارش محمد جانے ممبر دی، اگر سرکار دی مخالفت کرو گے تو پھر بیماریاں نہیں گھیرنا جے۔ میں علماء دے درمیان کھلو کے میں اتھے محسوس کیا کیتا ہے، کربلا دے میدان وچ میں کھلو کے جڑی گل میں محسوس کیتی ہے میں تھوڑے نال شیئر پہ کرداں۔ شیئر تو کر کہنا چاہنا، اوتھے مصافہ کریں دے اللہ دے رضوان ویکھے، اینج نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری۔ لو جی ایک شعر حکم دی تعمیل، منوں پسینہ آیا میں جے گھبرایا کوئی نہیں جے، متے کہیں اس گلوں داد نہ دین پسینہ بڑا آ گیا ہے، کالا سوٹ پایا تو پسینہ تے آنا ہی ہے نا، ٹھیک ہے دن ایسا ہے نہیں دل کیتا دوسرا کو سوٹ پانتے، گھبرائے تو نہیں بیٹھے قبلہ۔ لو جی ایک عرضی رکھی ہے نبی دی دہلیز تے، پاک سرکار دی دہلیز تے، موسیٰ شاہ اگے آجا خیر صلی ہے، نہیں اگے آ جاؤ خیر ہے، گھر ہے میرا کوئی نہیں، میں کہڑا کوئی بندے نال لے کے آیا، ٹینشن نہیں لینی اس گل دی، یہ میرا گھر ہے، بلکہ سیدہ والی دا ہر گھر میرا ذاتی گھر ہے، تھوڑی عزت میری عزت ہے، اور میں ممبر تے کھلوتا میں تھوڑی عزت نو واقعاً اپنی عزت سمجھ کے زندگی گزاری ہے، تو میں اس چیز دا اجر پہ منگدا۔ میں پاک سرکار دی دہلیز تے ایک عرضی رکھن لگا، جے تھوڑے دل دی صدا ہوئی تے تھوڑا جب بول چھڑیا جائے، باجماعت صلوات پڑھو سارے حضرات بلند آواز۔ اساں پیر اسے نو منے آئے، اساں پیر اسے نو منے آئے جیڑا واقف ہر ایک حال ہووے، اساں پیر اسے نو منے آئے جیڑا واقف ہر ایک حال ہووے، دل جھکدا اسے پاسے نو جتھے پاک نبی دی آل ہوئے، سن پاک نبی میری عرضی نو ہمراہ سخی لجپال ہوئے، معاشر دے مشکل ویلیاں وچ تیرا پاک نواسا نال ہوئے، رب اونوں بنڈدا اے صدقہ حسین دا، 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 جیڑا بندہ بن جاوے منگتا حسین دا۔ نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری۔ ڈھیر ساریاں استاؤں میں نا بابا جی جنوری دے مہینے چ میں نا دبئی گیا کچھ مجالس دے سلسلے، اتھے کسے سٹیٹ چ میں یہ شعر قصیدے دا نہیں پڑھ سکیا، ممبر دی قسم اپنا چاہ کے پھر ماتمیاں چ کھلو کے پورا کیتا ہے، یہ نری کاروائی ہوندی جے پاسپورٹ تے، فلانا ذاکر انگلینڈ ٹر گیا، فلانا دبئی ٹر گیا، یہ صرف ڈائری دیاں باتاں، یہ صرف کمرشل باتاں ہیں، اصل سواد اپنے ملک پاکستان ہی چاہتا ہے، جڑی ازاداری اتھے ہے وہ ملک دے کونے کونے چ جڑی ہے یہ دنیا دے کسے کونے چ کوئی نہیں۔ ممبر دی قسم جڑا شعر من نہیں پڑھ سکیا،
اس شیر دا میں تھوڑے کو داد دا مطالبہ پہ کردا کس عظمت دا مالک ہے حسین. حسین نو لکھنا بھی آسان نہیں, حسین نو سوچنا بھی آسان نہیں, حسین نو بیان کرنا بھی آسان نہیں. او جھلے ہو حسین نو لکھن واسطے, حسین نو سوچن واسطے, حسین نو بیان کرن واسطے کم از کم مرتضی مصطفیٰ یا کبریا ہونا چاہیے. جس مقام تشریف فرماؤ میں حسین دی کریمی بیان کر لگا. شیر کو کہنا چاہنا بابا علی نانا پاک رسول ہے, بابا علی نانا پاک رسول ہے, اور کی دسامہ پاک بطول ہے. نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری. چلو آخری مصرے تے ہر بندے تے واجب نہیں ہو جب بولے ضرور. شیر تو کہنا چاہنا بابا علی نانا پاک رسول ہے, بابا علی نانا پاک رسول ہے, اور کی دسامہ پاک بطول ہے, اور کی دسامہ پاک بطول ہے. جیڑا ہند نال لڑے ہوندا فضول ہے, جیڑا ہند نال لڑے ہوندا فضول ہے. اجے نہیں تو سمجھے رتبہ حسین دا, اجے نہیں تو سمجھے رتبہ حسین دا, اج بھی یزید نو ہے تیرا حسین دا. چلو زیادہ انتظار نہیں, میں جڑا شیر ہن پڑھ لگا نا یہ اس وجہ تو پڑھ لگا لوگوں دا اعتراض جو شیعہ نماز نہیں پڑھتے. نماز کیوں نہ پڑھیے, سانو علی دی ولایت مسلح چو نصیب ہوئی, سانو تے پڑھنی چاہیے. جدی قبول نہیں ہوندی وہ ٹکرا مار دے. تو انہوں جے ٹائم نہ لبے وکھری گال, میں دو علماء دے درمیان کھلوتا. نماز پڑھنی چاہیے کیونکہ اگر سچ پوچھو تو نماز دا وجود علی دی ولایت. میں مسلح تے کھلو کے سائیاں دا شکر ادا کردہ. ساتھ شکر ہے میرا مالک تو میں جیسے حقیر انسان نو علی دی ولایت نصیب کی تھی. بادشاہ دے مانی تشریف فرماؤ. میں شعر پیش کر لگا کیوں اسی حسین دا تذکرہ کر دیا, کیوں 1400 سال بعد بھی کمر رضا نقوی ممبر تے کھلو کے حسینیت پہ پڑھ دے. بے شک گرمی ضرور ہے لیکن سید امتی ماتمی ازدار بول کے دادا پہ دیں دن مالک توڑی زبانت زندگی کدی کوئی بیماری نہ آوے. میں دعا منگ کے شعر پیش کر لگا تے دسن لگا اسی نماز کیوں پڑھ دیاں, سانو نماز کیوں پڑھنی چاہیے. ساڑھے تے نماز واجب نہیں اوجب ہے, جی میں علی دی ولایت اوجب ہے ای میں مسلح تے بہنا بھی اوجب ہے. ممبر دی قسم میں شعر پڑھ لگا. شعر تے کہنا چاہنا دین دا ہے بار سارا مونڈے ہاتھ چالیا, دین دا ہے بار سارا مونڈے ہاتھ چالیا. آدم دے بچے آنو مولا میرے پالیا, آدم دے بچے آنو مولا میرے پالیا. ساریاں مصیبتانو پل وچ ٹالیا, ساریاں مصیبتانو پل وچ ٹالیا. عرشت فرشاں دا رقبہ حسین دا, عرشت فرشاں دا رقبہ حسین دا, اج بھی نمازاں ہوتے کرے رضا حسین دا. ایک قصیدہ اور پڑھ لگی ہے. چلو جڑے بیٹھے ہوئے تو نہیں نہ جان لگے. وہ گرمی چوکھی تو نہیں جے لگی. ہون کسے نو لگے پئی, ہون کسے ویسے ہی شرم و شرمی بولنا بھی نہیں, کیونکہ جنہیں ایتھے بہ کے آکھنا میرے تے موسم دا اثر ہویا ہے وہ پھر سرکار دا منن والا تے ہے ہی نہیں. معصوم فرماتے ہیں ہماری ولایت تمہارے دل میں اگر نقش ہوگی تو موسموں کا اثر تمہارے وجودوں پہ نہیں ہو سکتا. کی ہوئے گا, کوئی بندہ کاٹ ہی جائے گا نا, پانی پیایا جائے پھر سیدھا ہو جائے گا, کوئی ٹینشن نہیں لینی. پڑھا میں علی دا وظیفہ, ایک تسبیح میں توڑے حوالے کراں. یہ میں جتھے شروع کی تھی بابا جی مینوں بڑیاں دعاواں نصیب ہویاں.
تے مولا کرے وی سیداں والی چ بھی دعا لب جے جے سیداں والی چ لب گئی دیکھو جی میں من گیا جی میں دنیا دے کسے کونے چ بھی گیا میں سیداں والی دا نام ضرور لیا میں کہا جیڑا ذاکر سیداں والی چ کامیاب ہو جائے نا وہ جا کے کربلا مولا بھی کامیاب ہو جائے گا کیونکہ جے سید راضی نہیں ہونے تو حسین کتھوں راضی ہونے گل کسی اور پاسے نہ لے کے جایا کرو میں جملہ جناب دی نظر کر لگا تے ایسا جملہ توڑے حوالے کر لگا یہ ساڑیاں ماواں بیٹیاں ساڑیاں بہناں یہ اپنی اولاد نو یہ تسبیح نال لوری دیندیاں وہ انجے سمجھو جڑی وہ لوری دیندیاں میں توڑی ترجمانی کر لگا تے انج نہیں جو انج کر کے تسا ترجمانی سن چھڑنی ہاتھ تھوڑے جے کھولو ہاتھ تھوڑے جے بلند کرو علی مولا علی مولا علی دم دم 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 لکھتے کروڑ ماری آنکھوں جم جم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا میں ثانی پڑھ لگا علی مولا میں فرد ثانی پڑھ لگا علی مولا علی مولا علی دم دم علی مولا علی مولا علی دم دم حق دا عنوان علی رب دی پہچان علی حق دا عنوان علی رب دی پہچان علی کردہ جگ تو سارے دور گم علی مولا علی مولا علی دم دم انجنا ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے حیدری ڈھیر سریاں عزتوں ہیں ڈھیر سریاں عزتوں ہیں میں جڑا شعر پڑھ لگا کس عظمت مالک علی کس شان مالک علی بابا جی پہلے دوسرے تیسرے چوتھے تے پنجویں مصرے تھے کوئی بندہ بے شک نہ بول سکیا لیکن چھویں مصرے تے ہر بندے تے واجب نہیں ہو جب ہے کیونکہ چھواں مصرہ میں جتھے پڑھی ہے جے ذاکران دے حساب نال کوئی مجمع گونگا بھی ہویا ہے نا پہ کہیں آندے نا یہ مجمع نو جاچ ہی نہیں داد اس مجمع کھلو کے بھی میں چھواں مصرہ پڑھی ہے توڑا سارا دین اکے مصرے چ بند ہے محمدی شریعت اکے مصرے چ بند ہے شعر تو اور کہنا چاہنا علی دی زبان سونے رب دی زبان اللہ دا ہے گھر میرے علی دا مکان یار ہون زبان پیاری نہ کرے ہاتھ بلند کر کے نعرہ یا حیدری دوجا نعرہ یا حیدری تیجا نعرہ یا حیدری چوتھا نعرہ یا حیدری پانچ عرب غدی نعرہ یا حیدری اچھا وعدہ کرو کہ جنہیں دوجے مصرے تے بولے بابا جی انجھے چھویں مصرے تے بولے چھواں مصرہ میرے قصیدے دا دل مصرہ ہے شعر تے اور کہنا چاہنا علی دی زبان سونے رب دی زبان اللہ دا ہے گھر میرے علی دا مکان علی دی زبان سونے رب دی زبان اللہ دا ہے گھر میرے علی دا مکان ملا میرا سن کن کھول کے اعلان علی ہے نماز میری علی ہی اذان دین کچھ نہیں ہے پیام کچھ نہیں علی دے بغیر اسلام کچھ نہیں بہت مہربانی بہت شکریہ میں توڑا ممنون ہاں میں توڑا مشکور ہاں اور اس حوالے نال بھی ممنون ہاں تے مشکور ہاں تساں میری بڑی عزت افزائی فرمائی اور بڑے عرصے تو تسی میرے نال پیار پہ کر دیو جی نو جی ہے میں توڑی عزت کی تھی تساں میرے نال پیار کی تھا آج میرا دل پہ کر دے کچھ ایام پیچھے جائیے 2 دن پہلے اس عزیز بچے دا 40واں آئی میرا وہ گھر آئی اپنا میرے بھرا بنے ہوئے ہیں سید ناصر عباس کاظمی
راولپنڈی بیسیکلی جہلم تو تعلق ہے. انہوں دا جوان بیٹا مارچ اس بچے دی شادی اساں کی تھی. اے ہن وہ دنیا تو پردہ کر گیا. اس بچے نے میرے نال بڑا ایک عرصہ گزاریا. میں اس سید دی روح دی تسکین واسطے پیر پپو شاہ دے روح دے اصال دی خاطر توڑے والدین دے توڑے خاندان دے جتنے بزرگ دنیا تو پردہ کر گئے انہوں دے اصال دی خاطر میں 2 وین اس شہادت تے پڑھن لگا جس شہزادے نو حسین آپ چاہ کے گھوڑے دی زین تے سوار کیتا ہے. وہ شہزادے دی شہادت دے 2 وین سن لو. چونکہ اوہ درد اوہ دل چو دکھ آج تو 2-3 دن پہلے بابا جی اے میں وین کیتے. ساری شہادت میں پڑھ نہیں سکیا کیونکہ جوان موت آئی. تو ہو سکتا ہے میں مکمل مضمون نہیں لیکن مختصر. کون امیر قاسم؟ جڑا امیر بھی ہوئے جڑا قاسم بھی ہو اس نو امیر قاسم آدن. جھولیاں پھیلاؤ. میں پہلا وین کر لگا. آدھا پیاں قاسم دی لاش قاسم دی لاش دے ٹکڑیاں کو لگا چون امیر عرب دا ہر حصہ لاش دا چاچا کیوں ریا روندہ ویر زینب دا جنہ سینے تے آئے حسین کر لیں مر ویندہ کدی وین نہ کردہ منہ کر کے پاسے آئے وہ پکیے دے شاکی تاویں غضب دا آویر حسن امداد کریں نہیں ہاتھ قاسم دا. اور جنہ ماتم کرنے میں ڈوڑے کھا آویر حسن امداد کریں نہیں ہاتھ قاسم دا. روندے یا ہوتے سن دے ہو 4 یا 5 منٹ مزید. اللہ اکبر. میں مر جاواں کدی وین نہ کرا. چلو میں پھر سنا دینا. قاسم دی لاش دے ٹکڑیاں کو لگا چون امیر عرب دا ہر حصہ لاش دا چاچا کے وہ ریا روندہ ویر زینب دا تے منہ کر کے پاسے آئے وہ پکیے دیے شاکی تاویں غضب دا سیدہ دے آویر حسن امداد کریں نہیں ہاتھ قاسم دا. ہاتھ بدی کھلوتا روندے یا ہوتے سن دے ہو. بس تو دے 2 وین مزید. پہلے میں نے دسیا گیا ہی جو سیدوں بادشاہ رضا علیہ السلام دی تابوت دی برآمدگی کراونی. لیکن اتھے آیا چونکہ میرا ویر آئی بانیان دا بھی پیار آئی. میں کہ چلو میں حاضری دے لینا. میں 2 علماء دے درمیان کھلوتا. میں مسائب پڑھا انجے پڑھدا جی میں کربلا اچ کھلوتا. انجے سمجھو جو سامنے حسین دی ذری جولیاں پھیلاؤ میں اگلا وین کرا
حسین گھوڑے دی زین تے سوار کیتا ہے، قاسم میدان چاہے سارا مضمون چھوڑ دیتا ہے۔ پہلا حملہ کیتا ہے نبیاں دا دیتی، دوجا حملہ کیتا ہے وسیعاں دا دیتی، تریجا حملہ کیتا ہے بقیے حسین زہرا دی دا لئی۔ ممبر دی قسم ایک ایسا لمحہ ہے غازی کلوں ٹپے کربلا چھٹے، حسین فضا کلوں خیمے دا دروازہ چھٹے، علی دی کلوں مسلح عبادت چھٹے، اتھی آئیے جتھے بر جائی قرآن بیٹھی پڑھ دی آئی، اور رو کے آدھیے بر جائی اماں ہون قرآن باند کر تے ناد علی پڑھ دعا مانگ شالا قاسم نو خیر ہوئے۔ ہاتھ بن کے آدھی ہے مرشزہ دینی جڑی شے صدقہ دیتی ہوئے، او دی زندگی دیا دعا نہیں منگی دیا۔ قاسم عظیم تی آئی تا قاسم میں 53 منٹ پڑے نا زندگی چاچے حسین دی زین چھوڑن تو پہلے چاچے حسین دی سنت ادا کی تھی ایسا 53 منٹ قاسم نہ زین تی آئی نہ زمین تی آئی۔ میرے تے سوال کر رہا کمر رضا قاسم کینتی ہاں رکا بائی چ قاسم خیام دے پاس مونچا پھرائے بھائی ودا کے اچھا وین کر کیا جائے یتیم نوا جو یتیم سمجھ کے تے یتیم دلا شتے آواز تے کو واسطہ یکبر ہائے وہ اصغر دعوا میں دیتا تو لہنا ولا واج اچھا وین کر کیا جائے میڈے پھاس گئے پیر کر لویا جے وین کر لویا جے وین میڈے پھاس گئے پیر رکاباں میں کو گھوڑے تو بلاون میرا کوئی نہیں وارث ہائے وہ باج تیڑے میڈی خیمے لاس اے میرے ہاتھ بدن میں جڑا وین ہون کر لگا یا سیدہ جھولیاں پھیلاؤ جڑی دعا ہوئی مستجاب ہو سی میں ایک وین مزید کر لگا کربلا دے میدان چاہے 3 مقامات تے میں اپنی اکھی پڑھے صاحب کتاب لکھتے ہیں 3 مقامات تے حسین سدھا ہو کے نہیں ٹر سکیا۔ ایک علی اکبر دی لاش تے بیا قاسم دی لاش تے تری لاش ہے غازی عباس المالے دی لاش کدھے زمین تے ڈاندہ ہی کدھے زمین ٹوٹ دائی میڈا سونا اللہ ہون تا حسین تے راضی ہے نا میرے حسن دی نشانی دنیا تو ٹر گئی ٹکڑے ہی تقسیم ہو گئے قاسم حسین آئے نا مضمون ساڑا چھوڑ دیتے کربلا دی سرزمین تے انج ابا بھی چاہیے کوئی ٹکڑا ادو چاہیں دے نا چادر اچھ رکھتے نا بس آخری وین جس واسطے ساری محنت کر رہے ہیں حسین ٹکڑے چین دے یہاں دے نا ایک نقاب پوچھ گھوڑا سوار قریب آ کے گھوڑے دی زین تو اتری آئے ٹکڑے چاہ کے چادر اچھ رکھنے شروع کی تیس قاسم دی لاش 13 سال دے جوان دی لاش گٹھڑی چی کٹھی ہوئی حسین چاہ کے سینے نہ لائی ہکل مار کے آدن منو ڈسا کربلا دے میدان اس وقت غریب تے منت لوینا لکونے چہرے تو نقاب ہٹا کے آواز دے کے آدن منو سنیار میں تیڑا امیر حسن دے لفظائن اچھا وین کر کے آدن کیوں دور کھلو کیے روند آئیے میں ڈا ویران حسن رضائے میں اصغر لو دفنا وڑا اے وہ تو قاسم کو دفنا
اچا وین کر کے آ دین آج پتر تیرے دی شادی ہے